بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بریگیڈیئر طارق زمان ریٹائرڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ۔ آج ورسٹائل ٹچ میں ہر موضوع، ہر سبجیکٹ، ہر فیلڈ میں نے ابھی تک جتنے 100+، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ولاگز کیے، تو ایک تشنگی تھی کہ میرے پیارے بچے، جو ہمارے قوم کے بچے، ہمارے مستقبل کے معمار، ہماری امیدوں کے مرکز، ہمارے دل و جان، ہماری قوم کے بچے، ان کی بابت ابھی تک ایز سچ میں نے کوئی اسپیسیفک ولاگ نہیں کیا۔ تو اسی اسنا میں جب غور کیا تو سردیوں کی چھٹیاں آج کل چل رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک ایسا ولاگ کرتا ہوں کہ جس میں بچے بھی ایڈریس ہو جائیں اور ان کے والدین کو بھی تھوڑی بہت کوئی سجیشنز، تجاویز دوں، جو بچوں کو بھی زیادہ ناگوار نہ گزریں، جو ان کے لیے بھی بھاری نہ ہوں، ان کے بھی پوائنٹ آف انٹرسٹ اس میں ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ جب چھٹیاں آتی ہیں، اسکول سے لمبی چھٹیاں آتی ہیں، تو والدین جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، خصوصاً مائیں، کیونکہ باپ جو ہیں وہ تو دن کو آفس میں ہوتے ہیں یا بزنس پہ ہوتے ہیں، تو یہ سارا آن سلاٹ فیمیلز پہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں لو جی اب تو مصیبت آ گئی، یا اس طرح کا وہ لائٹر سائڈ پہ کئی دفعہ کہتی ہیں کہ بچے ہوتے ہیں، ذرا گھر میں ایک رونق تو ہوتی ہے، اور وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، شور و غل بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی آپ کی ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، ماؤں کو بار بار صفائی اور یہ ساری چیزیں وہ بھی کرنی پڑتی ہیں، سلیقے سے ہر چیز کو واپس اپنی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائمنگز نہیں رہتی، مطلب کوئی بچہ دیر سے اٹھ رہا ہے، ناشتہ مانگ رہا ہے، کوئی 10 بجے ناشتہ مانگ رہا ہے، کوئی 11 بجے مانگ رہا ہے، کیونکہ رات دیر تک جاگتے ہیں۔ چھٹیاں ہیں نا، وہ بچے کہتے ہیں ماما چھٹیاں انجوائے کرنے دیں، بابا ہمیں چھٹیاں انجوائے کرنے دیں۔ انجوائے کرنا چاہیے دوستو، اور میرے بچوں خاص طور پہ، لیکن اس انجوائمنٹ کو اگر آپ پروڈکٹیو بنا لیں، پرکشش بنا لیں، تو پھر اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور آپ کو آئندہ کے لیے زندگی میں بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، اس میں دیکھیں پیرنٹس کے لیے مشکل، مطلب اس لحاظ سے کہ ماؤں پہ جو بوجھ آن پڑتا ہے، چھٹیوں میں بچے گھر میں ہوتے ہیں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ بچے دن کو سال کا بیشتر حصہ، کیا گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں 2 سے 3 مہینے ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں، سردیوں کی جو ہیں وہ 2 ہفتے سے 3 ہفتے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے سرد علاقے، جو برفانی علاقے، وہاں پہ شاید ہمارے ہاں بھی سردیوں کی چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کتنی؟ اگر آپ پورے سال کا اس کا وہ کریں نا سم ٹوٹل، تو میکسیمم لوڈ جو ہے وہ اسکولوں میں، کالجز میں ٹیچرز پہ ہے، یعنی بچے دن کا بیشتر حصہ اپنے مادر علمی میں گزارتے ہیں، اساتذہ کے پاس گزارتے ہیں، تو ان کا مطلب لوڈ اس لحاظ سے کہیں تو ان پہ ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں عام زندگی میں بچہ صبح اٹھتا ہے، سویرے سویرے اٹھتا ہے، اسکول یا کالج کی تیاری کرتا ہے، ماں ناشتہ واشتہ اس کو دیتے ہیں، یا والد صاحب خود چھوڑ کے آتے ہیں، یا پک اینڈ ڈراپ، یا پبلک ٹرانسپورٹ، واٹس ایور، تو بچہ اسکول چلا جاتا ہے، پورا دن اسکول میں گزارتا ہے، جب واپس آتا ہے 2-2:30 بج چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت ماں باپ جلدی سے اس کو یا تو لنچ باکس ساتھ دیا ہوتا ہے، یا پھر جلدی سے کھانا کھلا کے کہتے ہیں بچے تھوڑا سا ریسٹ کر لو۔ ریسٹ کے بعد بچہ یا وہ ٹیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، ٹیوٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اگین ایک اور استاد کے حوالے، یا بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آؤٹ ڈور گیمز کے لیے کہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے بھی بھیجتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مغرب کے بعد یہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 1-2 گھنٹے، وہ اتنا ڈھیر سارا ہوم ورک ملا ہوتا ہے بچوں کو کہ اس میں پھر وہ بچے اس میں لگ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن اس وقت پہ نہیں ہوتا۔ پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا جلدی سے سو جائیں، صبح آپ نے اسکول یا کالج بھی جانا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ گھر کے اندر بھی جو وقت ملا، وہ ماں باپ کے ساتھ انٹر ایکٹیو سیشن یا انٹریکشن نہیں ہوا بچوں کا، کیونکہ ہوم ورک ہو رہا ہے، یا آؤٹ ڈور گیم ہو رہی ہے،
یا ٹویٹر ہے یا وہ سپارہ پڑھانے کے لیے حافظ صاحب آ جاتے ہیں، مولوی صاحب آ جاتے ہیں. تو اس طرح کا نا آپ کے پاس ماں باپ کے پاس وہ ٹائم، بچوں کے ساتھ وہ انٹریکشن پھر بھی نہیں ہوتا. سو دیٹ مینس کہ میکسیمم ٹائم دے آر ود ٹیچر. اب ٹیچر جو ہیں وہ تعلیم تو دیتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ تربیت کا تھوڑا سا فقدان ہے. حالانکہ ہمارے دور میں جب ہم نے پڑھا تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بے انتہا ضروری تھی، اور ہمارے اساتذہ کرام انہوں نے اس پہ بہت توجہ دی. آج کل تھوڑا سا پروفیشنل ٹچ چل رہا ہے، پرائیویٹ سکولز اور کالجز بھی ہیں، اس لیے بچوں کو اس طریقے سے جو تربیت ہے میں سمجھتا ہوں یا گرومنگ ہے اس طرح کی شاید میں I may be wrong as well with no offense to anyone، لیکن اس طرح کی نہیں آ رہی. تو لہٰذا ماں باپ کے اوپر ایک ایڈیشنل ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے بچوں کو تربیت بھی دینی ہے، اور یہ آپ کا فرض ہے. بیسیکلی تو آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، اور ہر والدین اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. تو اب اس سے پہلے کہ میں آج کے ولاگ میں آپ کو بہت خوبصورت تجاویز دوں گا، یہ ولاگ میرا پیرنٹس کے لیے اور خصوصاً ماؤں کے لیے قیمتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ اور ایون والد بھی کہ جو آپ تعلیمی یہ جو چھٹیوں کا سیشن ہے یہ آپ کیسے گزار سکتے ہیں. اب اس وقت موسم سرما کی چھٹیاں چل رہی ہیں، بڑے مزے کا موسم ہے. بچوں کو صبح صبح سویرے اٹھ کے سردی میں تیار نہیں ہونا پڑتا، لحاف میں انجوائے کرتے ہیں صبح کے ٹائم پہ کہ چلو یار آج چھٹی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے نا، مجھے اگر اپنا بچپن یاد آئے تو مطلب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اوے آج تو چھٹی ہے، پھر ہڑپ سے آپ نیند کے مزے بھی لیتے ہیں. ضرور لیں، انجوائے کریں. تو میں نا اس میں یہ ونٹر سیشن ہے اور اس کو بڑے دنوں کی چھٹیاں لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں لوکل لینگویج میں، راولپنڈی اسلام آباد نہیں بلکہ پاکستان میں. اچھا، بڑے دن سے بھی نا دو مناسبتیں ہیں، اس کے دو روایات ہیں. ایک تو بڑے دن اس لیے کہتے ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بڑا دن وہ 25 دسمبر بھی اس میں آتا ہے تو کرسمس بھی آتا ہے، تو اس لحاظ سے بڑا دن لوگ مطلب کرسچن کمیونٹی ہماری بہن بھائی ہیں، وہ بھی اہل کتاب ہیں، وہ کہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ہم لوگ اس کو بڑا دن اس طرح بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اسی دن دنیا میں تشریف لائے تھے. لیکن کچھ لوگ اس کو اس ایک اور وجہ سے بھی بڑا دن کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نا کہ ہر ولاگ میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن بیسڈ ولاگ ہو تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ نئی چیز آپ سیکھ لیں گے. تو وہ کیونکہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ 22 دسمبر غالباً 21 یا 22 سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، یعنی سورج کی جو ٹائمنگز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد بڑے دن شروع ہو جاتے ہیں، 23 دسمبر 24، یعنی یہاں سے آگے آنورڈز 22 دسمبر سے آنورڈز ہر دن جو ہے وہ منٹوں کے حساب سے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کرتے کرتے جون میں جا کے لانگیسٹ ڈیز آ جاتے ہیں. تو یہاں سے بڑے دنوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اچھا دوستو، اس سے پہلے کہ میں موسم سرما یا چھٹیوں میں بچوں کے لیے تربیتی کیا تجاویز ہیں اور اچھی پریکٹیکل تجاویز دوں، لیکن میں ساتھ تھوڑا سا جو والدین ہیں نا، ہم بچوں کو خالی اسکول میں بھیج کے بری الذمہ ہو جاتے ہیں. میں اس پہ تھوڑی سی بات چیت کروں گا کہ والدین کا جو نا بچوں کے اسکول کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ضروری ہوتا ہے. وہ آپ کیسے حصہ لیں گے، لیکن ایک چیز بتاؤں کہ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ بچوں کے اسکول میں والدین کی دلچسپی سے بچوں کے امتحانی نتائج کے ساتھ ساتھ ان کی نشو و نما پر بھی مثبت اثرات پڑتے ہیں. مگر اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. دیکھیں، دنیا کے کئی ممالک میں والدین کو بچوں کے اسکول کے معاملات میں دخل دینا معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر آسٹریلیا میں ایسا نہیں ہے. شیلی ہل یقین دلاتی ہیں کہ آسٹریلیا میں والدین کو بچوں کے اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ان کی نا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور آسٹریلین پیرنٹس کونسل کی صدر ہیں شبلی ہل، ان کا کہنا ہے کہ والدین کو بھی اس سے فوائد ہوتے ہیں. اسکول میں آپ نئے دوست بنا سکتے ہیں
آسٹریلیا کے تعلیمی نظام کو سمجھ سکتے ہیں اور بچوں کی تعلیم اور پڑھائی پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں. یہ مطلب ان کی پیرنٹس کاؤنسل کی جو ہے نا ہیڈ شیلی ہل، یہ ان کے الفاظ ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ گھر میں بھی بچوں کو وقت دیجئے. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اسکول سے پہلے والدین کا بچوں کو گھر میں وقت دینا اہم ہے، کیونکہ بچوں سے دن بھر جو ہے اسکول میں ہونے والے کام، پڑھائی اور دیگر سرگرمیوں کے بارے میں آپ دوستانہ انداز میں سوالات پوچھ سکتے ہیں. آپ کو سوال پوچھنے چاہیے کہ بچہ آج کا دن کیسے گزرا، آج کیسی اسٹڈیز کیسی رہی، آج آپ نے کیا سیکھا. ان کے کھیل کود کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، ان کی کامیابی میں بھی آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر آپ یہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. پھر ایک چیز اور بتاؤں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والد صاحب یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوں گے یا موبائل سے یا اخبار، پرانے زمانے کے والدین کا اگر دیکھو اخبار پڑھ رہے ہیں، بچہ کوئی سوال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی متوجہ ہو جاتے ہیں. والدہ صاحبہ بھی اسی طرح کئی دفعہ وہ ہم نیوز دنیا اور مختلف اس طرح کے ہمارے جو چینلز پہ ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ ڈراماز ہیں، ٹی وی پلیز ہیں، یا آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی اس میں مگن ہوتے ہیں. بچہ کوئی سوال کرتا ہے، آپ اس کا جواب جو ہے بس ہاں نہ میں دیتے ہیں. دیٹ از میرے خیال میں دیٹ از ناٹ ایٹ آل گڈ. اس کو اوائڈ کیجئے، کیونکہ اگر بچہ کوئی سوال کرتا ہے اس کو آپ جواب دیجئے، اور اگر آپ ان کے ہوم ورک میں بھی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، یہ بھی بہتر ہے. لیکن اگر آپ مدد نہ بھی کر سکیں تب بھی ہوم ورک کے بارے میں معلوم کیجئے کہ بیٹا آج کیا ہوم ورک ملا. ایون جو ہے نا ایک اور تھا لورن آئلینڈ سینٹر فار ملٹی کلچر یوتھ، اس میں ایجوکیشن پروجیکٹ آفیسر ہیں ایک بیسیکلی لورین جو ہیں، جن کے میں نے ذکر کیا کہ وہ آئرلینڈ سینٹر کی نا اس میں جو ہے سینٹر فار ملٹی کلچر یوتھ، اس میں ایجوکیشن پروجیکٹ آفیسر ہیں لورین. اور ان کا کہنا ہے کہ سینٹر فار ملٹی کلچر یوتھ جیسے مرکز جو ہیں ہوم ورک اور پڑھائی میں مدد دینے کے لیے بہترین جگہ ہے ان کی وہاں پہ، کیونکہ کئی گھروں میں پڑھائی کے لیے پرسکون ماحول نہیں ملتا، اور اسکول کی لائبریری یا مقامی لائبریری اور فیملی سپورٹ کلب پڑھائی اور ہوم ورک کا اچھا ماحول ظاہر ہے فراہم کرتے ہیں. لائبریری کے آپ کو پتہ ہے نارمز ہوتے ہیں، نہ وہاں آپ اونچا بولتے ہیں، نہ وہ آپ شور و غل کرتے ہیں، بیٹھ کے اپنا اسٹڈی اور ریسرچ کر سکتے ہیں. ہمارے بچپن میں ہم کیا کرتے تھے، یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرینسز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مختلف دوست ہم ٹائمنگ سیٹ کر لیتے تھے ایون ڈیورنگ کالج لائف، کہ کسی پارک میں نماز کے بعد، فجر کے بعد، ایون جب وہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی تھیں تو ہم کسی پارک میں پہنچ جاتے تھے، 3-4 اسٹڈی پارٹنرز، تو وہاں پرسکون ماحول ہوتا تھا، کسی ایک درخت کے سائے تلے کسی کونے میں بیٹھ کے تو اسٹڈی کرتے تھے، ایک دوسرے کو پڑھاتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، سکھلاتے بھی تھے. تو اب تو لائبریریز اور بڑے بڑے اچھے اس طرح کے ہیں، وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ بچوں کی نفسیات پر نظر رکھنے والی خاتون ہیں ڈاکٹر نگر نسیم. وہ کہتی ہیں کہ بچوں کے اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر آسٹریلیا کے تعلیمی نظام کے بارے میں معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر نگر جو ہیں وہ بچوں کو اپنے گھر کی زبان میں بات کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں بات چیت اور کہانیاں سنانا بچوں اور والدین کے درمیان روابط اور وابستگی بڑھانے کے لیے اہم کام کرتا ہے. یہ بہت زبردست بات کی ہے انہوں نے. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ بچہ، اتنا سا بچہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، کبھی آپ پبلک پلیس میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ شاپنگ مالز میں دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس اس کے ساتھ انگریزی میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. کم آن ڈو دس، پک اپ دس تھنگ، یو لائک دیٹ، ضرور کیجئے، لیکن اپنی آبائی یا مادری زبان جو ہے اس میں ضرور بچے کے ساتھ کنورس کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. میرے ایک دوست ہیں، ہی از بریگیڈیئر ریٹائرڈ، شاہد ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ اکثر میرے ویلاگز کے اوپر بڑے اچھے مثبت کمنٹس مجھے وہ ڈائریکٹ بھی بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی بدقسمتی سے ہماری جو پنجابی زبان ہے، میں نے وہ پنجابی پہ ایک ویلاگ کلچر پہ کیا تھا نا، تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کے کلچر پہ میں نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. کمزور پڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب گھروں میں بھی ماں باپ جو ہیں یا وہ اردو میں بات کریں گے
یا پھر انگلش میں بات کرتے ہیں بچے کے ساتھ. آپ اپنی آبائی زبان مادری زبان میں بات نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ وہ ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کو خدا را ختم نہ ہونے دیں. میری مادری زبان پوٹھواری ہے تو میں گھر میں اپنی والدہ، والد صاحب اور بہن بھائی اکثر ہم پوٹھواری میں بات کرتے تھے. اب بھی میں اپنی والدہ سے پوٹھواری میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، اور اپنے گاؤں جاتا ہوں تو میں ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کرتا ہوں. اچھا، ہم نے بچوں کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولوں گا، اردو کا شروع سے رکھا سلسلہ، لیکن ایک مجھے فائدہ ہوا کہ بیکاز مائی مدر از لیونگ ود می، تو وہ میرے بیٹوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہیو ٹو سنس، تو وہ ان کے ساتھ ہمیشہ پٹواری کا ایک سیشن لگاتی ہیں. وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں بچے. میرے سامنے شاید وہ پھر بات کرتے ہوئے شرماتے ہوں اپنی آبائی مادری زبان میں، لیکن دادوں کے ساتھ گپ لگاتے ہیں اور کئی دفعہ میں چھپ کے سنتا ہوں، میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں بیٹا میرے ساتھ بھی بات کرو. اینڈ ناؤ they have started communicating. تو مادری زبان کے ساتھ جو میں نے اہمیت بتائی نا ڈاکٹر صاحبہ کی، ڈاکٹر نکت کی، یہ بات میں اس کو سبسٹینشیٹ کرتا ہوں، سیکنڈ کرتا ہوں کہ ضروری ہے. دیکھیں، نل فطری طور پر بچوں میں 4 سے 5 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے. اسی لیے اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو کئی زبانیں سکھانا، انہیں ملٹی آپ کہہ لینا کہ لینگویجز سکھلانا، یہ ضروری ہے. اور یہ بتاتا ہے جیسے آج کے مقابلے کی دنیا میں، آج تو مقابلے کی دنیا نا، ایک اضافی قابلیت کے طور پہ اس کو آپ مان سکتے ہیں کہ بچے کو بہت ساری زبانیں آتی ہوں، کسی ملک میں بھی جائے تو آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے. مجھے یاد ہے کہ میں ایز اے فل کرنل تھا، میں سرونگ تھا، تو میں چائنا ایک کورس پہ گیا. اب وہاں پہ بڑا عجیب سا تھا کہ وہاں پہ چائنا والے نا، دیکھیں کتنی زبردست، کتنی ترقی کی، لیکن انہوں نے اپنی نیشنل لینگویج چائنیز ہی کو رکھا اور چائنیز میں ہی وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. مطلب دنیا جہان کی کتابوں کو چائنیز میں ترجمہ کر کے وہ مطلب پڑھاتے ہیں، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے انجینئرنگ ہے، واٹس ایور. تو وہاں پہ مجھے بڑا پرابلم پیش آتا تھا، مسئلہ پیش آتا تھا. جب میں مارکیٹ میں جاتا تھا، کوئی چیز خریدنی ہے، مطلب کچھ دورانیے کا میرا کورس تھا، تو وہ لوگ انگلش نہیں جانتے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ کیلکولیٹر کے اوپر یا موبائل فون کے کیلکولیٹر کے اوپر آپس میں کمیونیکیشن یا بارگیننگ ہوتی تھی. فار ایگزامپل میں نے کوئی چیز لینی ہے، وہ کہے گا یوان ان کی لوکل کرنسی ہے، تو میں پوچھوں کتنے یوان، تو وہ کبھی وہ اس طرح اشاروں سے بتائے گی. موسٹلی فیمیل شاپ کیپرز ہوتی ہیں وہاں پہ اکثر، تو یا پھر وہ کیلکولیٹر پہ لکھ کے بتائے گی کہ دس مچ. پھر میں اپنی مرضی کی اس پہ سے قیمت لوں. اگر اس نے 50 یوان بتایا تو میں کہوں گا 25، میں 25 لکھوں گا. شی وڈ سے کم اپ، تھوڑا اور اوپر کرو، میں کہوں گا اوکے 30، تو وہ پھر لکھوں گا، پھر بولے. تو یہ ایک بڑا مشکل وے ہو جاتا ہے. تو آپ کو بچوں کو اگر مختلف زبانیں آتی ہیں تو وہ بڑا فائدہ ہے. اور دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ جو بچوں کو اپنے گھر کی زبان سے واقفیت، جو آپ کی مادری زبان ہے، اور اس میں بات چیت میں بھی نا ان کی نشو و نما میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کیوں مادری زبان میں آپ دیکھیں نا، کہانیاں اور آبائی وطن سے جڑی ثقافتی کہانیاں اور وہ واقعات بچوں کو والدین سے قریب رکھنے میں مدد دیتے ہیں. آئرلینڈ بھی مطلب جو ہے نا، اس میں بھی اس چیز سے اتفاق کیا جاتا ہے، اور جو مس آئرلینڈ ہیں وہ بھی اتفاق کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ والدین مطلب صرف تصویروں میں نہیں بلکہ عام زندگی میں بولتے چالتے بھی آپ سے اچھے لگتے ہیں. اچھا، اسکول میں آپ کی دلچسپی جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر بچوں کے اسکول میں پیرنٹس کی دلچسپی اور ان کے درمیان زبان اگر حائل ہو تو اسکول کے دفتری عملے سے بات کر کے آپ ترجمان کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں. مس آئرلینڈ کا کہنا ہے کہ اسکول میں والدین اور استادوں کی ملاقاتیں سیشن میں، جو ملاقاتیں جس کو آپ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کہتے ہیں، وہ سیشن اہم ہوتا ہے، جس سے آپ کو بچوں کی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح دوسرے والدین اس صورتحال سے نمٹتے ہیں. اچھا دوستو، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ یا والدین اور ٹیچرز کی میٹنگ کی جو ملاقات ہے، اس کے علاوہ بھی اسکول سے جڑے رہنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. مثلاً اسکول کی اسمبلی میں شرکت، کینٹین یا لائبریری میں آپ کبھی رضاکارانہ طور پہ جا کے بیٹھ کے دیکھیں
بچوں کے ایون تعلیمی دوروں میں والنٹیئرز کے طور پہ آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن باہر فارن ممالک میں یہ ہوتا ہے. اور اگر یہ سب آپ کو مشکل لگے تو اپنے ساتھی یا دوست کی مدد لیجئے. اہم بات جو ہے نا، پہلا قدم لینا ہے، اور پہلا قدم آپ اٹھائیے. اس کے بعد آپ والدین کے عملے یا اسکول کے عملے کو بھی نا اپنی مدد کے لیے تیار کر پائیں گے. اچھا دوستو، اب ہم آتے ہیں کہ چھٹیاں اسکول میں یہ جو آپ کو موسم سرما کی چھٹیاں اس وقت چل رہی ہیں پاکستان میں، اور میں بھی دنیا کے کئی اور ممالک میں، کیونکہ ساتھ وہ کرسمس کے ساتھ بھی لنک ہوتی ہیں. تو میں اپنے یہ ولاگ جو ہے مطلب آل اوور سب کے لیے، وہ کہتے ہیں نا صلائے عام ہے یارانے نکتہ داں کے لیے، تو جو بھی اس سے مستفید ہونا چاہیں یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو چھٹیاں کیسے گزاریں گے، اس سلسلے میں کچھ گزارشات میں کرتا ہوں. اور یہ میں نے اس پہ، جیسے میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ میں مختلف ریسرچز بھی کرتا ہوں، کچھ ذاتی تجربات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، اور میں ان لوگوں کا، ان دوستوں کا مشکور ہوتا ہوں کہ جن کا میں میٹیریل مجھے نیٹ سے بھی ملتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کو کچھ ذہن میں رکھوں، کچھ ان باتوں، کچھ اپنی باتیں ایڈ کروں. تو یہ کچھ گزارشات جو میں کروں گا، جن پر عمل کر کے آپ اور یہ بچے اور والدین دونوں، کیونکہ چھٹیاں والدین کے لیے بھی ہوتی ہیں، کہ والدین کو بھی تو صبح سویرے سویرے نماز کے بعد آپ سو جاتے ہوتے تھے یا نہیں بھی سو پاتے تھے، اور اس فکر ہوتی تھی کہ بچوں کو سویرے سویرے تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے. تو تھوڑا سا آپ کی بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. والدین کے لیے، ماؤں کے لیے، جو والدہ ہیں محترمہ، والدہ محترمہ جو بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی چھٹیاں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ پھر آپ بھی آرام سے اٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ. صاحب لوگ تو بزنس یا دفتر پہ اس پہ اپنے ٹائم پہ شاید چلے بھی جائیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو یہ کیسے گزار سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ چھٹیوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ رات دیر تک جاگیں اور صبح دیر کو اٹھیں. دیکھیں، کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں ترتیب کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اس لیے کہ جیسے آپ اپنی زندگی کی ترتیب میں روزانہ جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں، عام زندگی میں تو آپ یہی کرتے ہیں نا، کیونکہ دفتر جانا ہوتا ہے یا اسکول جانا ہوتا ہے. تو یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور فطرت کے قریب ترین بھی ہے، اور اسلامکلی بھی ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے. تو صبح جلدی اٹھ کے آپ دن کے بہت زیادہ حصے کو استعمال کر سکتے ہیں. سردیوں میں ویسے بھی دن چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے اگر آپ اپنی چھٹیوں سے بھرپور لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام خاندان والے مل بیٹھ کے ناشتہ کریں گے. اور والد یا والدین جو عام طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروفیت کی وجہ سے ناشتہ آپ اکٹھے نہیں کر پاتے، ایک ایڈ ہاک سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا، بچوں کو جلدی جلدی سے دیا، آپ نے بعد میں کیا. اچھا، بچوں کے ٹائمنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اسکول والے کچھ بچے جلدی جاتے ہیں، پھر کالج یونیورسٹی والے بھی، اگر کوئی بڑے بچے بھی ہیں آپ کے گھر میں، تو وہ ایک جگہ پہ سارے ناشتہ اکٹھے نہیں کر پاتے، جو کہ کیونکہ بچوں نے صبح جلدی جانا ہوتا ہے. ان کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے کہ سب مل کر ناشتہ کریں، کھانا کھائیں، آپس میں بات چیت کریں. والدین اپنے بچوں کو جو منفی رجحانات ہوتے ہیں ان کو بھی عام طور پہ جان سکتے ہیں. جب یو انٹریکٹ ود them مور، تو وہ جان کے اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اور بچے بھی اپنے والدین کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ان سے کیا خواہشات ہیں، تاکہ ایک بہتر تعلق بن سکے اور خاندان میں ایک ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے. دوستوں، عام طور پہ دیکھا ہے کہ انٹریکشن پیرنٹس اور بچوں کا نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. اور والدہ کے ساتھ تو پھر بھی ہوتا ہے. باپ جو ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا with no offense to ladies، کہ والد بیچارہ جو ہے نا وہ عام طور پہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، کیونکہ مائیں کہتی ہیں بابا کو آنے دو، فٹ کراؤں گی تمہیں، بابا کو آنے دو، آج میں یہ کراؤں گی. وہ بیچاری تو اپنی طرف سے تو ان کو ذرا کنٹرول میں رکھنے کے لیے کرتی ہیں. اب بچوں کے لیے باپ ایک ہوا بنا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بابا کیا چیز ہے، یہ گبل سنگھ ہے یا یہ کوئی اور ویلن ہے. اور پھر وہ آتے ہیں والد، تو بچے ذرا سے دن بھر میں اگر شرارتیں کر بھی رہے ہیں تو وہ اپنے اپنے کونوں خدروں میں گھس جاتے ہیں. یہاں پہ والد کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ آ کے
تو وہ ٹھیک ہے بھائی، آپ بڑے افسر بھی ہوں گے، بڑی پھوپھاں بھی ہوں گی، بڑے بزنس مین بھی ہوں گے، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، کچھ بھی، باپ باپ ہی ہوتا ہے، ذرا آپ گھر کے سربراہ ہیں. تو وہ سارا کلف جو ہے نا، وہ گھر آ کے اتار دیجئے بچوں کے ساتھ، ایسے فرینڈلی ہو کے. وہ گیپ، چونکہ آپ کا گیپ اور زیادہ ہو گیا، آپ شام کو 4-5 بجے آتے ہیں، اور اسپیشلی جہاں پہ لیڈی وائف بھی جاب پہ ہوتی ہیں، آج کل تو میاں بیوی دونوں ماشاءاللہ پڑھا لکھا دور ہے، دونوں ہی جاب پہ ہوتے ہیں، تو پھر تو بچوں سے آپ کا بالکل رابطہ جو ہے نا کم ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ گھر آئیں تو ان کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ضرور رکھیں، ورنہ اتنا گیپ آ جاتا ہے کہ یہ پھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا. مجھے ہاسٹل سے یاد ہے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ ہاسٹل لائف، لیکن آپ کو ایک واقعہ ضرور شیئر کروں گا کہ جب ہم اکیڈمی میں تھے، کیڈیٹس تھے، تو جیسے ہی ہم تو کالج سے ڈائریکٹ ایف ایس سی کے بعد کمیشن لیا، پھر بی ایس سی پی ایم اے میں، اور بعد میں فوج میں بہت پڑھائی کی، انجینئرنگ اور سارا کچھ کیا، ماسٹرز کیا، سب کچھ کیا. لیکن جب چھٹیاں ہوتی تھی نا، کیوں ظاہر ہے بڑا ٹف ٹریننگ، رگڑا، یہ وہ سارا. تو جیسے ہی وہ اکیڈمی میں بریک ہوتی تھی، پاسنگ آؤٹ، ایک کورس پاس آؤٹ ہوتا ہے، پہلے مڈ ٹرم اور پھر اینڈ ٹرم بریک، اینڈ ٹرم ذرا لمبی ہوتی تھی، تو ہم تو جناب بیگ پہلے سے باندھ کے دن گنے ہوتے تھے اور دوڑ کے چھٹیوں میں گھر پہنچتے تھے، جلد از جلد گھر پہنچتے تھے. وی یوزڈ ٹو بی مسنگ ہوم. ہمارے ایک آدھ کولیگ، نام نہیں لوں گا، لیکن وہ آرام سے بیٹھا ہوتا تھا. تو یار ہم کہتے بھائی تیاری شیاری کر، جانا نہیں ہے آج، بس 2 بجے کے بعد کلاسز کے بعد چھٹی ہونی ہے، ایبٹ آباد پی ایم اے سے نکلنا ہے، چھٹیوں پہ جانا ہے، گھر جانا ہے. تو ہی یوز ٹو سے کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، کل چلا جاؤں گا. ہم بڑے حیران ہوتے تھے، چونکہ وہ تھرو آؤٹ کیڈٹ کالج یا ہاسٹل لائف میں ہی کہتے ہیں یار اتنا سا تھا تو کیڈٹ کالج میں چلا گیا، یہ مطلب ہاسٹل میں چلا گیا، اور پھر وہاں سے کرتے کرتے اب ادھر آ گیا ہوں. تو اب وہ کشش نہیں، ان بچوں کے لیے پھر ہاسٹل زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ گھر گھر ہی ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ انٹریکٹیو سیشن ضرور رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چھٹیوں میں خاص طور پہ آپ کو ایک فیملی ٹرپ ضرور کرنا چاہیے. اس سے بھی ذہنی طور پہ تسکین ہوتی ہے، بلکہ بچے جو ہیں یاد رکھیے، بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ سمر ونٹر ویکیشن آئے گا، چھٹیاں آئیں گی تو ہم وہاں جائیں گے، کاغان ناران جائیں گے، گلگت سکردو بھی آپ جا سکتے ہیں، پاکستان کے تو بڑے خوبصورت خوبصورت علاقے ہیں، آپ ڈیزرٹس کو بھی اینی ویئر، مطلب میں کسی اس جگہ سوات، کلام، معلم جبہ، ادھر بھی جا سکتے ہیں، نیلم ویلی، تو مختلف جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں، ہنزا ویلی. تو وہ تیاریاں کی ہوتی ہیں، اور دور نہ جائیں، گھر کے نزدیک ہی کہیں جگہ ڈھونڈ لیں کوئی. تو بچے نا انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ بابا ماما ہم نے اس دفعہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کا فیملی کے ساتھ ایک اچھا تعلق بن جائے گا، ذہنی طور پہ بھی آپ کو تسکین ملے گی تھکاوٹ سے، اور بچوں کو بھی فریشنس ان میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو بعد میں آ کے کہیں کہ یار یہ، اور بچوں نے ڈائریاں لکھی ہوتی ہیں. اب کے بعد مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے زمانے میں ہم ڈائریز، وی یوز ٹو رائٹ ڈائریز. ہم وہاں گئے، ہم نے یہ دیکھا، بچوں سے کہیں کہ جو دیکھا ہے بیٹا، جو آپ کے تجربات ہیں، whatsoever you have learned through this visit, please do write it. اور وہ چیک بھی کریں، ان کو مارک نمبر بھی دیں، اس پہ مارکنگ بھی کریں، کوئی انعام شنام بھی دیں. اس سے بچے کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے. اور وہ ڈائریاں بچوں نے زندگی بھر کے لیے سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جی موسم سرد ہے، بہت سردی ہے یار، یہ ہے وہ ہے، اور لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، پروگرام نہیں بن رہا، وہاں پہ گیسٹ روم نہیں مل رہا، ہوٹل نہیں مل رہا، فلانا نہیں ہو رہا. یہ بہانے بازیاں. میں بچوں آپ سن رہے ہو، آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ولاگ اپنے پیرنٹس کو دکھانا انشاءاللہ. میری بات، وہ کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مجھے یقین ہے کہ میری بات سے ماشاءاللہ پیرنٹس ضرور انسپائر ہوں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے. اچھا دیکھیں، اگر کہیں جانا بھی ہے تو سب سے پہلے آپ والنٹیئر کریں نا. چلیں جی آپ نے فیملی ٹرپ کرنا ہے، بھائی بھانجے بھتیجے سارے، تو سب سے پہلے آپ آگے ہوں، آپ والنٹیئر کریں. ٹھیک ہے.
اور ٹرپ سے مراد میں نے جیسے پہلے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں بہت دور جائیں. آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو، فیملیز کو، بچوں کو اکٹھے کر سکتے ہیں اور اپنے شہر میں بھی کسی اچھی جگہ پر مل بیٹھ کے گھر سے کھانا بنا کر لے جائیں. بلکہ وہاں پہ بھی لوگ کوکنگ کرتے ہوئے میں نے اکثر دیکھا ہے کر رہے ہوتے ہیں. تو نوجوان اپنی سرگرمیاں کریں تو یہ ایک بہت ہی مفید اور یادگار دن ہوتا ہے. پیرنٹس آپس میں گپ لگائیں، بچے ادھر آپس میں انٹریکٹ کریں، اور آپ کے ذہن میں ایسے ٹرپس ایک بڑے عرصے تک ایک یادگار، خوشگوار یادگار کے طور پہ زندہ رہتے ہیں. اور ایسے دن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ایسے دن یاد کر کے پرسکون ہو جاتا ہے. اچھا، کتابیں بھی ضرور پڑھیں چھٹیوں میں، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے کتاب پڑھنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف کتاب کو جو سلیبس تک محدود کر لیا ہے نا، یہ بھی ایک زیادتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ دنیا کا کوئی ایک موضوع آپ کو ضرور پسند ہوگا. بھائی کچھ لوگوں کو تو ایون دیکھیں سفر کرنا بہت پسند ہے، تو آپ سفر نامے پڑھ سکتے ہیں، آپ سفر نامے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اور کچھ کو گاڑیاں بہت پسند ہیں، کچھ کو کھانا بہت پسند ہے، کسی کو لباس پسند ہوتا ہے. اپنے موضوع کے مطابق آپ کتاب کا انتخاب کریں. کسی کو ادب سے، شعر و ادب سے لگاؤ ہے، کسی کو تاریخ سے لگاؤ ہے، کسی کو اسلامک ہسٹری سے لگاؤ ہے، کسی کو ملٹری ہسٹری سے لگاؤ ہے. تو یہ نا اپنی مرضی کی آپ کتاب منتخب کریں اور پڑھیں. لحاف میں یاد رکھیں، لحاف میں لیٹ کے رات کے وقت کتاب پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. کہانیوں کی کتابیں بچوں کو لا کے دیں، میں اس پہ آگے جا کے بات کروں گا. تو اس کا نا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. ساتھ ڈرائی فروٹ پڑھاؤ، آپ کتاب پڑھ رہے ہو. اور صرف اس میں ایک چیز کہوں گا دوستو، بچوں آپ کو بھی، always go for positive and constructive books. ٹھیک ہے؟ یہ ڈراؤنی کہانیاں تو فلتھ کو نہ پڑھیے گا خدا را. یہ کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور اسپیشلی یاد رکھیں، ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ موبائل، آپ موبائل پہ گوگل پہ دنیا جہان کی کتابیں آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں، کتاب جو ہے نا، اب وہ کتابوں کی جو اپنی ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو ہوتی تھی نا، اس کا اپنا ہی ایک مزہ تھا. آپ صفحے الٹتے تھے، ٹھیک ہے، صفحہ فولڈ کر کے رکھ دیتے تھے کہ یہاں تک پڑھ لیے، پھر آگے پڑھنی ہے، پھر کوئی کام یاد آ گیا، ٹھیک ہے. اس کا ایک لمس، کتاب کا ایک ٹچ، اس کا ایک اپنا مزہ ہے. تو یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میں نے پچھلے دنوں پھر ایک دفعہ شوق چڑھا، اور یہ میں نے بڑی دفعہ پڑھی ہے. میری فیوریٹ بکس میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عنایت اللہ التمش کی لکھی ہوئی 2 کتابیں ہیں. بہت ساری لکھی ہوں گی، لیکن یہ 2 بکس ہیں. شمشیر بے نیام، شمشیر بے نیام حصہ اول اور حصہ دوم، 500 صفحوں کی ہیوج والیومنس بکس. تو میں نے اپنی، میری ذاتی لائبریری ہے گھر میں، جس میں ماشاءاللہ سینکڑوں کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہر موضوع کے اوپر ہیں. تو اس میں میں نے یہ جو بک تھی اس کو خاص طور پہ پڑھا تھا، 2 دفعہ پڑھا تھا. اس دن ویسے ہی نا لیٹے لیٹے وہ رات کو گوگل پہ دیکھتے دیکھتے وہ مجھے شمشیر بے نیام قسط واز وہاں پہ نظر آ گئی. وہ شروع کیا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب پڑھتے 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 قسط نمبر 1 2 3 میں نے پورا والیوم 1 پڑھ لیا. اور یہ سوچا نہیں کہ یہ کتاب تو میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہوئی تھی پہلے بھی، لیکن وہ ہر بار ایمان کو چارج کرتی ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام اور اس دور کی کتاب، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی. اس میں جنگ موتا میں نے ایک آپ کے ساتھ ولاگ بھی ایک کیا تھا، اور بھی کروں گا انشاءاللہ بعد میں. وہ اتنی زبردست بک ہے کہ وہ جتنی دفعہ پڑھیں تو تشنگی رہتی ہے. لیکن جو میں نے پورا والیوم 1 پڑھ لیا، مجھے مزہ نہیں آیا. مطلب مزہ اس طرح کہ پھر میں نے اوپر گیا ہوں لائبریری سے، والیوم 2 میں نے پھر اٹھا کے لایا، حصہ دوم، اور اس کو میں نے کہا کہ میں خود سے پڑھوں گا، اور وہ مزہ آتا ہے. تو خیر کتابیں پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی شخصیت کی گرومنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گوگل کے ذریعے بھی، یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ کتاب سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ بک کو ٹچ کر کے پڑھنے کا بھی اپنا مزہ ہے، وہ تجربہ ضرور رکھیں. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ طلباء اور دیگر والدین کو چاہیے کہ اپنے والدین کی، طلباء اور دیگر جو نوجوان ہیں خاص طور پہ، ان کو کہوں گا کہ چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں
اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزاریں. یہ جو چھٹیاں ہیں یہ آپ کے لیے بھی ایک بلیسنگ ہے. ان کی باتوں کو بھی آپ مانیں. اور خدمت سے مراد یہ کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی جسمانی مشقت ہی آپ سے کوئی انہوں نے لینی ہے. نہیں، ایسی چیزیں جو آپ کے والدین آپ سے متعلق چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو، آپ ڈسپلنڈ ہوں، لوگوں کی عزت کریں، تو آپ ایسے کام کر کے بھی اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں. اور لڑکیاں اور لڑکے سب گھر کے کاموں میں مدد کر سکتے ہیں پیرنٹس کی چھٹیوں میں. اور ایک اور غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لڑکے گھر کے کاموں میں مدد نہیں کرتے. یہ لڑکوں کا کام نہیں ہے. دیکھیں اس حقیقت کا، اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ باہر ہوٹلوں میں دیکھیں، تمام مرد ہی کھانا بناتے ہیں، بہترین شیفز ہوتے ہیں، سرو بھی وہی کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں شروع سے ہی اپنے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کام میں مددگار ثابت ہوں. دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم نہیں لاڈلا بنایا ہوتا ہے، اسپیشلی بوائز ود ڈیو اپولوجی بیٹا. تو بیٹیاں ہی کھانا سرو کر رہی ہیں، مائیں لگا رہی ہیں، تو برتن بھی انہوں نے ہی دھونے ہیں، ڈش واشز بھی آ گیا، بہت کچھ ہوگا، کوک آپ کے پاس ہوں گے سارا. لیکن جب آپ کہیں ہاسٹل میں جاتے ہیں، آپ کو انڈا بھی نہیں بوائل کرنا آتا. آپ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں نا، اسپیشلی فارن کنٹریز میں، یہ سارا کچھ آپ کو ایٹ ٹائمز خود کرنا پڑتا ہے. جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر مصیبت پڑتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو ایز اے ٹریننگ کورس کے طور پہ بھی آپ لیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارکہ سے کام کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا پھر ایک چیز اور ہے، چھٹیوں میں اپنا دین ضرور سیکھیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اسلام کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کا اصل مفہوم، اس کے معنی کیا ہے، قرآن میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس کی عملی شکل کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. ہمیں ایون صحابہ کرام کے جو طریقے ہیں ان پر چلنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے دین کو سیکھنا پڑے گا. اور چھٹیوں میں آپ کے پاس نادر موقع ہے. سب سے اہم جو میں کہوں گا نا کام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ دین کے طرف تھوڑا سا رجحان بھی رکھیں. تھوڑا سا نہیں، بہت سارا رکھیں. آپ دین کے بارے میں سوال کریں اپنے پیرنٹ سے، آپ بچوں کو پڑھائیں. یہ صرف کام جو ہے نا آپ کے علماء کرام کا نہیں ہے، مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے. اچھی باتیں آپ کو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ کوشش کیجئے. بچے ذرا بڑے ہوں تو آپ بے شک ایک ایک رکوع ہی شروع کر دیں، ان کو پڑھائیں. اور دیکھیں چھٹیوں کا جو سب سے اہم مصرف جو ہے نا، وہ اوپر جو میں نے جتنے بھی بیان کیے اس میں یہ والا جو ہے سب سے اہم کام یہ بھی ہے. اور پھر ایک اور مصرف ہے کہ آپ اہل علم کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں. اہل علم کی صحبت سے آپ کو زندگی میں ترتیب بھی مل جائے گی، صبح جلدی اٹھنا بھی مل جائے گا، سب کے ساتھ مل کے کھانا پینا بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہوگا، والدین کی خدمت بھی کریں گے، اور آپ پرسکون اور کام رہیں گے. مفید ہوگا یہ آپ کے لیے. اور یہ صحبت علم والوں کی ہے. اللہ والوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنے علماء کرام سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. مسجد میں خاص طور پہ جب جمعے کے وقت آپ جاتے ہیں تو والدین کے ساتھ جائیں، والد کے ساتھ جائیں، جمعہ بھی پڑھیں جا کے. آپ کو اس سے بھی جو ہے ایک تو بچے کو عادت پڑے گی. کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بچے جا کے ڈسٹرب کرتے ہیں. دیکھیں آپ ان کو ساتھ کھڑا کریں، درمیان میں صفوں میں ادھر ادھر دوڑنے پھرنے نہ دیں. لوگوں کی نماز ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ نہ کریں. لیکن give them some training. شوق پیدا ہوگا ان کے اندر، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامت فرما رہے ہوتے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کئی دفعہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سجدہ طویل فرما دیتے تھے. کئی دفعہ صحابہ کرام جو پیچھے مقتدی تھے، ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیوں ابھی سجدے سے اٹھے کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو بچوں کو وہ اس حد تک بھی الاؤ کرتے تھے، پھر بڑے احتیاط سے آرام سے ان کو سائڈ پہ کر کے پھر وہ نماز مکمل کر لیتے تھے. تو یہ بھی ایک ہے. اچھا دوستو، یہ ساری باتیں میں نے کی. اب میں کچھ کوئک ٹپس کہ چھٹیاں کیسے گزارنی چاہیے سردیوں کی، وہ کچھ باتیں اس کے اوپر میں کروں گا اور پھر اس کو بلا کوائنٹ کریں گے. آپ ذرا یہ آخری حصہ اہم ہے، اس کو سنیے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر روز کے حساب سے ٹائم ٹیبل بنائیں. والدین کو چاہیے، چھٹیاں آ رہی ہیں یا ابھی چل رہی ہیں، ابھی ہفتہ دو باقی ہیں ابھی بھی، تو شاید زیادہ باقی ہوں، تو ٹائم ٹیبل بنا لیں. ٹھیک ہے، پہلے سے ٹائم ٹیبل بنائیں، بچوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے بنائیں کہ بیٹا دس از دی ٹائم ٹیبل. ٹھیک ہے، صبح آپ اتنے بجے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے. پھر وہ ایکٹیویٹی وائز ہر ایکٹیویٹی کا اس کے اندر ٹائم لکھا ہو اور اس کو فالو کروائیں. آپ دفتر چلے جاتے ہیں، آپ کو شاید چھٹیاں نہ ہوں، تو والدہ محترمہ اور بچوں میں سے ایک جو بڑا ہے اس کو مانیٹر بنائیں، اسے بولیں جی یہ بیٹا جی آپ نے کرنا ہے. آلویز فالو اے ٹائم ٹیبل. اس سے زندگی میں ایک نظم و ضبط آ جاتا ہے. پھر ہر بچے کو کوئی نہ کوئی ٹاسک دیں، یہ بڑا ضروری ہے. مثلاً کہ آپ کہیں کہ اچھا جی بیٹا فلاں فلاں تاریخ کو آپ نے لان کا یہ پورشن، بے شک مالی بھی ہے، کلینرز بھی ہیں، ایوری بڈی یو ہیو، بولیں کہ یہ پورشن بیٹا آپ نے صاف کرنا ہے، یہ پورشن آپ نے صاف کرنا ہے. بچوں کو اسائن کر دیں، ٹاسکنگ کر دیں، اور پھر آئیں ان کو انکریج کریں، آ کے معائنہ کریں، ایکسیلنٹ، ویل ڈن، یہ لو بیٹا انعام، یہ لو انعام. وہ ایک عادت پڑ جائے گی ان بچوں میں، یہ کر کے دیکھیے. پھر مثلاً کسی ٹوٹے ہوئے کھلونوں کی مرمت کرنا، یہ بھی آپ بچوں کو سونپ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کھلونے ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو آج تم نے ریپیئر کرنا ہے. آپ ان کو ٹول کٹ، پیچکس وغیرہ سارا کچھ دیں. اس سے بچوں میں نا کچھ کرنے کا ہنر یا سیکھنے کا ایک عمل وہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور چیز اسی ٹائم ٹیبل میں کہ ہر روز نیک کام کرنے کی ہدایت کریں کہ بیٹا آج آپ نے اتنی نیکیاں کرنی ہیں. نیکیاں تو بچے اسلام میں تو ہر قدم پہ آپ نے نیکیاں کرنی ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے. مثلاً دوسروں کی مدد کا جذبہ. آپ آئیں گے، بچہ خوشی خوشی بتائے گا بابا آج میں نے اتنی نیکی کی. آج باہر کوئی آیا تھا بیکاری، یا کوئی غریب بابا مزدور ایک بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جا کے نا ان کو کھانا پکڑایا، ماما سے کہا جلدی سے کچھ دیں میں ان کو دے کے آؤں. بڑی نیکی ہے. باہر گزرتے ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ پروفیشنل بیگر یا جو بیکاری ہیں آپ ان کو ہی مدد کریں، لیکن آپ بچوں میں یہ جذبہ ابھار سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل بتاؤں. ماشاءاللہ مائی ینگر سن ناؤ ہی از فلی گرون اپ، الحمدللہ. اللہ ان کو زندگی دے اور اللہ سب کے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. وہ جب چھوٹا تھا نا تو اس کو یہ ہم نے بڑے والے کو بھی دی، لیکن اس کے اوپر ذرا اس وقت بڑے والے کی دفعہ میں کچھ زیادہ بزی ہوتا تھا اپنے کیریئر اور اس فوجی کمٹمنٹس کی وجہ سے، تو چھوٹے کی دفعہ تھوڑا سا شاید میں سینئر پوزیشن پہ تھا تو ٹائم مل جاتا تھا. تو وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو کہا کہ بیٹا یہ جو بیکاری ہیں نا ان کو مدد کرنے سے اللہ ڈبل دیتا ہے، ان کی مدد کرنے سے اللہ ڈبل دیتا ہے. تو اس کو میں نے اسی طرح پکڑایا. فار ایگزامپل 50 روپیز آئی سیٹ کہ بیٹا یہ اس کو دینا ہے، یہ مانگنے والا آ رہا ہے، مطلب جسٹ اس میں مدد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. اب رات کو اس نے 50 دیا، رات کو اس کے تکیے کے نیچے میں نے چپکے سے 100 رکھ دیا. تو صبح میں نے کہا بیٹا اپنا پلو ولو دیکھو، پلو ہٹا کے کہتے بابا یہ 100 روپیز. میں نے کہا یہ بیٹا وہ جو آپ نے 50 روپے دیے تھے نا اس غریب کو، اللہ میں نے ڈبل کر کے دے دیا. اب ہی گاٹ موٹیویٹڈ، ہی سیڈ I'll give 100 now I'll get 200. تو کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے میرا خرچہ ہوتا رہا، لیکن بچہ آج بھی ماشاءاللہ اب he is grown up but he is having lot of sympathy for the people. تو نیکیاں کمانے کا جذبہ جو ہے نا وہ بچوں میں پیدا کریں، اور چھٹیوں میں ان کو کہیں کہ روزانہ بیٹا آج آپ نے کرنا ہے کچھ کام. اچھا ایک چیز اور، نماز کی عادت لازمی ڈالیے گا. چھٹیاں ہیں نا بھائی، نماز پڑھو. رات کو یہ نہیں ہے کہ 3 بجے تک جاگنا ہے، نہیں، ناٹ ایٹ آل بیٹا. کوشش کریں ٹائم پہ سو جائیں، فجر کی نماز پڑھیں. اور بچوں کو نا مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں کیا، والدین کی تربیت تھی کہ ایک کاپی بنائی ہوتی تھی، ٹائم ٹیبل نماز کا. فار ایگزامپل آج فلاں فلاں ڈیٹ ہے دسمبر کی،
اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آگے لکھا ہوتا تھا ادا کی، ادا کی، ادا کی، ادا کی. اگر کوئی قضا ہوگی تو لکھا ہوا تھا قضا کی، اور قضا کے آگے پھر ایک کالم ہوتا تھا ریمارک کا کہ وہ واپس لوٹائی، یعنی وہ پھر پڑھی بعد میں. تو یہ ڈائری بھی والدین کو چاہیے کہ چیک کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بچوں یہ وی آر مسلم، یاد رکھیں کہ نماز کا حساب اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر. دیکھیں انبیاء کو بھی معاف نہیں تھی نا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایون آپ بیمار ہیں، اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے ہوئے اشاروں سے بھی اگر آپ پڑھنی ہے تو پڑھنی پڑے گی. وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں. تو اس لیے اس میں چھٹیوں میں یہ عادت پکی کر لے. اچھا، اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کتب کا ذکر کیا تھا کہ کہانیوں کی کتابیں بھی بچوں کو لا کے دیں، تاریخی کتب بھی لا کے دیں، سفر نامے بھی لا کے دیں، اردو ادب اور پوئٹری ایج کے حساب سے وہ بھی لا کے دیں، اور لا کے شیلف میں نہ رکھوا دیں. ان چھٹیوں میں آپ ٹاسکنگ، جیسے میں نے کہا تھا نا، ٹائم ٹیبل بنائیں، بچوں کو دیں کہ بیٹا یہ آپ کی، یہ بک آپ کی، یو ٹیک 5 days والیوم دیکھ کے کتاب کا، یو ٹیک 10 days، یو ٹیک سو مینی ڈیز. یہ پڑھ کے بیٹا آپ نے بک ریویو دینا ہے. پھر اسی ٹائم ٹیبل کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا، ایک دن آپ رکھیں گے جس میں بچے پریزنٹیشن دیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان کے لیے لائف ٹف کر دیں، لیکن اس سے کمپٹیٹو وہ ایک احساس ہوتا ہے بچے کو بھی کہ یار میں نے بابا کے ماما کے سامنے پریزنٹیشن، سارے بیٹھے ہوں، وہ بچہ پریزنٹ کرے کہ میں نے یہ بک پڑھی، اس کتاب میں کرکس جو تھا وہ یہ تھا، یہ لیسنز میں نے لرن کیے، یہ کنکلوژنز ڈرا کیے. چھوٹے بچوں کے لیے بے شک کہانیوں کی کتابوں میں سے ہی لیں، لیکن اس سے ایک اچھی گرومنگ ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، وہ سفر نامے مجھے یاد ہے مستنصر حسین تارڑ کے، کبھی وہ لا کے دیتے تھے، کبھی صدیق سالک صاحب کی بکس وار ہسٹری اس کے اوپر لا کے دیتے تھے. کرنل صدیق سالک کی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، میں نے اس وقت بچپن میں والد صاحب نے لا کے دی، وہ پڑھی. سفر نامے مستنصر حسین تارڑ کے. پھر شفیق رحمان صاحب کی کرنیں، اسی طرح کی اور کتابیں، احمد فراز کی، مطلب پوئٹری فرسٹ ایئر 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے. اور وہ یقین کریں کہ اس سے ادبی ذوق اگر آج یا اردو یا یہ بولنا بالنا سیکھا، تو میرے اساتذہ اکرام کا، جہاں پہ خاص طور پہ میرے اردو کے ٹیچر، چاہے اسکول میں مقرب خان صاحب تھے، کالج گارڈن کالج پنڈی میں پھر پروفیسر نواب نقوی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. مقرب خان صاحب تو فوت ہو گئے، نواب نقوی صاحب کا مجھے علم نہیں، اس لیے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو وہ سارا کچھ ہے، لیکن اس میں والدین کا بھی ہاتھ ہے. تو اس لیے ادبی اور علمی کتابیں، ملٹری ہسٹری، اسلامک ہسٹری، تصوف، یہ ایک بکس بھی بچوں کو ضرور دیجیے. اچھا، پھر چھٹیوں میں آپ بچوں کا ہینڈ رائٹنگ بہتر کروا سکتے ہیں. ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کئی بچوں کا ہینڈ رائٹنگ اچھا نہیں ہوتا، کسی کا اردو کا تو اکثر ہی برا ہوتا ہے بچوں کا. تو اردو والوں کے لیے تو ہم نے تو دوستو، آپ بچے، آج کے بچے کیا جانے یہ تختی کیا ہوتی ہے، یہ سلیٹ کیا ہوتی ہے، سلیٹی کیا ہوتی ہے. ہم نے تو تختی بھی لکھی. تو ان بچوں کو کم از کم، آج کے بچوں کو بھی اگر تختی کہیں سے مل جاتی ہے، ایک تو بچے خود سے تیار کریں اس کو. I did it once. I was Lieutenant Colonel at Lahore. میں سرو کر رہا تھا، تو میرے بچے اس وقت اسکول گوئنگ تھے، دونوں بیٹے. تو میں نے پھر تختیاں منگائیں، اس زمانے میں مل گئیں، گاچی، قلم، دوات. اور پھر میں ان کو یہ بھی کہتا تھا کہ جو چچا ہے نا، جو بیٹمین ہوتا تھا، کہ اس سے نہیں کراؤ گے، خود اپنے ہاتھ سے اس کو گاچی سے صاف کرو گے اور خشک کر کے لائنیں لگا کے خود لکھو گے، اور مجھے شام کو چیک کراؤ گے. اور اس سے نا ہینڈ رائٹنگ اردو کا کافی بہتر ہوا ان کا. اور یہ ہم نے بچپن میں تختیاں لکھی. آج بھی میرا اردو کا ہینڈ رائٹنگ آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، اگر کبھی موقع ملے تو میں خطاطی ٹائپ جو ہے وہ بہترین اردو میں لکھ سکتا ہوں، رسم الخط کے اندر. تو یہ بچوں کو ہینڈ رائٹنگ آپ ٹھیک کرا سکتے ہیں ان چھٹیوں میں. انگلش کا کرا سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو جی کی نب ہوتی تھی انگلش لکھنے کے لیے، زیڈ کی نب ہوتی تھی کٹی ہوئی اردو لکھنے کے لیے. آپ آج کل مارکر کو ہی کاٹ کے بے شک زیڈ کی اس کے بنا سکتے ہیں.
اردو لکھنے کے لیے. انگلش کے لیے مجھے یاد ہے ایک فیمس فقرہ, a quick brown fox jumps over the lazy dog. A quick brown fox jumps over the lazy dog. ہم یہ فقرہ لکھواتے تھے, والدین بھی, ٹیچرز بھی, اور اس فقرے کے اندر اے سے لے کے زی تک تمام لفظ آ جاتے ہیں. تو جو یہ فقرہ بار بار لکھنے سے نا, آپ انگریزی کا بھی ہینڈ رائٹنگ آپ کا, اور پھر ہم جب لکھتے تھے, کچھ بچے لکھتے ہیں سیدھا اسٹریٹ انگلش میں نا, اور کچھ سلانٹنگ لکھتے ہیں پرانے زمانے والا. تو چاہے سیدھا لکھیں چاہے سلانٹنگ لکھیں, آپ کے الفاظ کے یہ آئی اگر اس طرح ہے سیدھا, تو اگلا ایل کا جو ہے نا اوپر والی لینتھ جو ہے وہ ایسے نہیں ہونی چاہیے. مطلب کوشش کریں کہ اینگلز ایک جیسے ہوں, زاویے لگا کے دیکھیں, ایک لائن ایک دوسرے کو کٹ نہ کر رہی ہو. تو یہ اس طریقے سے آپ ہینڈ رائٹنگ بچوں کا ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر باغبانی کا شوق, یہ زبردست چیز ہے. بچوں میں گارڈننگ کا شوق پیدا کیجیے, یقین کریں یہ بڑی ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. مجھے شوق ہے, میں نے روف ٹاپ گارڈننگ ایک دفعہ ویلاگ بھی اس پہ کیا تھا. میں ایون بیک یارڈ کچن گارڈننگ, وہاں پہ بھی میں خود ٹائم دیتا ہوں. کئی دفعہ اگر مالی پانی دینے کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو میں خود بھی دے دیتا ہوں, میرے مطلب فیملی ممبرز بھی دیتے ہیں. اس میں کوئی آر نہیں, کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. ایک تو آپ کی پروڈکشن, پھر جو چیز آپ خود لگاتے ہیں نا, کوپل, جب بیج لگاتے ہیں وہ پھوٹتا ہے, کوپل پودا نکلتا ہے, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بچوں کو ان چھٹیوں میں, آج کل دسمبر میں پالک کی پنیری آپ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مولیاں, سیلڈ, سلاد پتی, آئس برگ, یہ میں آپ کو مفت میں مشورے دیے جا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں. تم پالک, مولی, شلجم, ریڈش مولی, ریڈش, آئس برگ, یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ جو ہیں کافی ساری سبزیاں, مٹر کا سیزن بھی ہے. جب یہ لگائیں گے تو آپ اس سے بھی کافی بچے جو ہیں وہ انجوائے کریں گے. اور اس میں آپ بعد میں جو ہے وہ مزید بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باغبانی کا شوق بچوں میں ڈالیے. تو ان دنوں اگر آپ یہ بیج, ابھی بھی 2-3 ہفتے چھٹیوں کے ہیں, یہ بیج ان کے سامنے ڈالیں, ان کو بولیں اپنے ہاتھ سے ڈالو, گائیڈ کر دیں, بیٹا یہ سپیسنگ, آج کل تو نیٹ پہ سارا اویلیبل ہے, تراکیب بھی اس کے اوپر. تو جب اس میں سے کونپلیں پھوٹیں گی, یہ بچے, اور یہ پانی خود دیں, ان کو بولیں بیٹا آپ نے خود, اور ٹائم شیڈیول دے دیں کہ پانی کب کب دینا ہے. جب اس میں سے یہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, پالک کی گلابی سی پہلے وہ میرونش سی وہ نکلتی ہیں چھوٹے چھوٹے پودے, بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ بچے اتنا ایکسائٹیڈلی شام کو آپ کو بتائیں گے کہ بابا آج میرے پودے اتنے نکل آئے. یہ ایسے ہی ہے نا, امجد اسلام امجد کی ایک بڑی مشہور زمانہ نظم, محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. تو وہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہتا ہے کہ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی, محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی, کہ جیسے کوئی بچہ دن کو ایک بیج بوئے اور شب کو بارہا اٹھے زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے. تو غور کریں کہ بچے پھر شوق سے دیکھتے ہیں کہ پودا کہاں تک ہے. آؤٹ ڈور اگر جگہ نہیں ہے تو روف ٹاپ کے اوپر یہ آپ کو سیمیٹڈ پاٹس ملتے ہیں, وہ نہیں ہے تو انڈور پودے بھی لگوائیں. ان سے انڈور پودے بھی لگا کے ایک بچے کو آپ اسائن کر دیں, اور اس سے نا بڑی ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ایون جو دل کے مریض اور بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے, ایڈوائز ہوتی ہے کہ یار آپ یہ لگا لیں, گارڈننگ وارڈننگ کریں, ٹائم پاس کرتے ہیں تو آپ کو نا ٹینشن سے نجات ملتی ہے. لوگ پرندے پال لیتے ہیں, بچوں کو وہ بھی آپ, لیکن پرندے کی پھر کیئر کرنا ضروری ہوتی ہے. پیٹس آپ کیٹس پیٹس بھی رکھتے ہیں, لیکن کیئر کرنا ضروری ہے. تو بچوں کو یہ کیئر ٹیکنگ جو ہے نا, یہ بھی ساتھ آپ سکھا سکتے ہیں. باغبانی میں یہ میں نے کہا کہ پودے اور پھر بتائیں کہ جس کا پودا سب سے زیادہ بہتر پھلے پھولے گا اس کو ہم انعام دیں گے. انعام ضرور دیجئے. اچھا, بچوں میں نا ایک اور کام کیجئے, تقریری مقابلے. یہ نہیں کہ ہر بچہ مقرر ہو سکتا ہے, لیکن کمیونیکیشن سکلز بچوں میں پیدا کیجئے. یہ چھٹیاں بہترین موقع ہے, ان کو آپ ٹاپک اسائن کریں, اردو کے بھی اور انگلش کے بھی.
بولیں بیٹا یہ ٹائم ہے ریسرچ کر لو، بے شک اسکرپٹ سامنے رکھ کے بولنا ہے. یہ ایسے ہی کسی ایک ٹیبل کو روسٹرم بنا لیں، اس پہ کھڑا ہو بچہ یا بچی، اور یہ بچے اور بچیاں دونوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی. وہ کھڑا ہو اور کوئی اس کا موکری نہیں کرے گا، مذاق نہیں اڑائے گا، وہ پھر غلط ہے. تو پیرنٹس بھی بیٹھیں، وہ جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا بولے اس کو بولیں بیٹا تقریر کرو، بولو، ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. بڑی ٹپس ملتی ہیں آج کل، نیٹ کے اوپر بھی ملتی ہیں. پھر جب وہ یہ کر لے تو پھر آپ اس کو گریڈنگ کریں، دوسرے تیسرے 2-3 بہن بھائی نہیں ہے تو کزنز کو بھی بلا لیں، اور پھر ایک دن پراپر تقریری مقابلہ کرا کے ان کو چھوٹی موٹی گفٹ دیں، بکس دیں، کیش نہ دیں، بے شک ٹافیز، چاکلیٹس، کینڈیز اینڈ آل دیٹ. اس سے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی اور بچے میں گرومنگ ہوتی ہے. یہ کمیونیکیشن سکلز بہت ضروری ہیں. آپ تقریری اردو میں بھی کرائیں، انگلش میں بھی کرائیں. شروع میں انہیں بولیں کہ اوکے آپ سکرپٹ پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پھر ان کو زبانی کروائیں. یہ بڑا اچھا موقع ہے. یہ سردیوں میں تو چلیں چھٹیاں تھوڑی ہیں، گرمیوں میں جب آتی ہیں نا تو اس پہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ہیلدی ویلاگ کر کے بتاؤں گا. پھر اس کے علاوہ انڈور گیمز یہ بہت ضروری ہیں. بچوں کے ساتھ انڈور گیمز آپ خود بھی کھیلیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی شخصیت کی بابت جاننا ہو، کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیم کھیلیں، چاہے وہ انڈور گیم ہی کیوں نہ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے، کردار کا پتہ چلتا ہے. تو بچوں کو آپ جب ان کے ساتھ انڈور گیمز رکھیں گے تو ان کی کردار سازی کریں گے. آپ بتائیں گے کہ بیٹا نو چیٹنگ، چیٹنگ از ناٹ الاؤڈ، انفیئر، ٹھیک ہے، اور ہارنے کو بھی برداشت کریں. اسپورٹس مین اسپرٹ، ایک کمپٹیشن، ایک جیت کا جذبہ ہوتا ہے نا. ایک بچہ کہے گا میں فرسٹ آیا، میں سیکنڈ آیا، جیت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، پیدا کریں، اور ہار کو ایکسپٹ کرنے کا جذبہ بھی پیدا کریں، اسپورٹس مین اسپرٹ بھی پیدا کریں. تو انڈور گیمز میں کیا ہو سکتی ہیں؟ بیسٹ ہے اسکریبل. I always promote it. I played it with my sons, اور اب تو ماشاءاللہ وہ اتنے زبردست ہو گئے ہیں کہ پہلے مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے. اب میرے بھانجے اور بھتیجے اور سارے کھیلتے ہیں، اور بھانجوں میں ماشاءاللہ ایک دو بڑے سورما ہیں، بڑا اچھا وہ جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے میں ہمیشہ جیتتا تھا، اب میں کبھی ہار بھی جاتا ہوں. بیٹوں میں بھی اسی طرح ہے. اس سے ووکیبلری بڑھتی ہے. آپ ان کو لا کے دیں اسکریبل، بیٹھ کے ورڈز اور یہ سارے بنائیں، اس سے ان کی ووکیبلری بڑھے گی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور بچے آپ کے انشاءاللہ تعالی گروم ہوں گے، اور آئندہ زندگی میں یہ ان کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ نا اسکریبل کھیلیں. اچھا پھر اس کے بعد کیرم بورڈ ہے، لوڈو ہے، انڈور گیمز ہیں. تھوڑا سا اگر باہر لان ہے تو بیڈمنٹن، ان کے ساتھ خود کھیلیے گا، انوالو ہوں، بٹ ٹیل دیم کہ نو چیٹنگ. ہار کو ایکسیپٹ بھی کریں، کبھی خود آپ جان کے بھی ہار جائیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہی نے جیتنا ہے ایز اے پیرنٹس، ٹھیک ہے نا. اس سے ایک آپس میں بانڈیج پڑتا ہے. اور اگر گھر کے اندر جگہ نہیں ہے، لان میں نہیں ہے، تو روف ٹاپ پہ نہیں ہے تو سامنے اسٹریٹ میں بے شک تھوڑی دیر کے لیے فیمیلز کانٹ گو آؤٹ، اگر وہ پردہ ہو رہی ہے تو والد صاحب تھوڑی دیر ان کے ساتھ کھیلیں. تو اس طرح کی نا گیمز جو ہیں وہ ضروری ہیں. میں نے دیکھا ہے اکثر کمیونٹی میں والد صاحب ننا منا بچہ ہے، اس کو بال کرا رہے ہیں، وہ ہٹ مار رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے. تو یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. تھوڑی سی ہاکی کو بھی لفٹ کرا دیں، ہماری نیشنل گیم ہے. ہم بچوں کو آج ہاکی دلاتے ہی نہیں ہیں، بیٹ لا کے دے دیتے ہیں، بڑا آسان، مارکیٹ میں بھی ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. ٹیپ بال ہوتی ہے، ربڑ بال والی ہوتی ہے، لیکن ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے، اسی لیے ڈیمینش ہو رہی ہے. کوشش کریں کہ وہ بھی آپ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. باسکٹ بال کا لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ باسکٹ بال کورٹ نہیں ہے نا، تو پورچ میں ایک جگہ پہ آپ نے باسکٹ بال رنگ فٹ کرایا ہوا ہے. بچوں کے ساتھ اس میں جو ہے رنگ میں باسکٹ بال تھرو کر کے سکورنگ. تو انڈور گیمز یہ ضرور کیجئے، یہ بے انتہا ضروری ہیں. اور پھر اس میں بعد میں آپ ٹورنامنٹ کرائیں آپس میں بچوں میں، اور ونر کو انعام دیں. باقیوں کو حوصلہ افزائی کا انعام ضرور دے دیجیے گا، ورنہ دے ول فیل ڈپریسڈ یا ڈپرائیوڈ. لیکن یہ ہے کہ ونر کو انکریج بھی کریں. اچھا پھر ایک چیز اور جو میں نے شروع میں کہی تھی، کوکنگ از اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے. وہ اس میں بھی خالی بچیوں کے لیے نہیں، بچیوں کو بھی ماؤں کو چاہیے کہ ان چھٹیوں میں کچن میں ان کو چھوٹی موٹی بیک شیک کرنا اور باقی
کوکنگ کی ہیبٹ ڈالیں. کل انہوں نے انشاءاللہ کچن سنبھالنے ہیں, نہیں سنبھالنے تو سپروائز تو کرنا ہی ہے نا. لیکن بچوں کو بھی, کیونکہ ہاسٹل میں جانا ہے لڑکوں نے, تو لڑکوں کو بھی ایٹ ٹائمز یہ ضروری ہے. تو کوکنگ میں نہیں تو کٹنگ میں ساتھ لگا لیں, سبزی اور یہ بھی ضروری ہے. اور ساتھ ہی ہاؤس ہولڈ کی یہ دستکاری, سلائی, کڑھائی, اب تو چلا گیا اون شون والا زمانہ. ہمیں تو بچپن میں ماؤں کے ہاتھوں کے سویٹر آج بھی یاد آتے ہیں, اس کی لمس آج بھی فیل ہوتا ہے. کروشیے والا ہوتا تھا, اب تو کروشیا موشیا والا نہیں نظر آتا. لیکن یہ ہے. اچھا, پھر کچھ چیزیں بنانے کی چیزیں ہمارے زمانے میں تو وہ ہے نا مکرامے, تو پتہ نہیں کیا کیا وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں بنی ہوئی, پھول کاغذ کے بڑے اچھے بچیاں بناتی ہیں, وہ بھی سکھائیں ان کو. ایون آرٹ, کچھ بچوں میں پیدائشی بڑے اچھے جراثیم ہوتے ہیں اس کے پینٹنگ کے, مطلب پوٹینشیل ہوتا ہے, جراثیم تو نہیں کہوں گا, نیگیٹو اس میں جاتا ہے, پوٹینشیل ہے, تو ان کو آپ یہ سکھائیے. پینٹنگ ان کو بولیں کہ کریں, اور اس میں ان کو سیکھنا چاہیے, اس میں ان کو مطلب آپ, اور یہی بچے اگر اپنا پوٹینشیل شروع میں شو کرتے ہیں تو بعد میں آپ ان کو کہیں پہ کوچنگ کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں, کسی کوچ کے پروفیشنلز ان کے پاس سکھا سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اسکیچنگ, پینسل اسکیچنگ وغیرہ وہ ہوتی ہے. کچھ بچوں میں خطاطی کے بڑے زبردست پوٹینشیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سکھائیے. there are lot many things, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ یہ ضرور کوئی نہ کوئی جو ان کی ہابیز ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ وہ کرائیے, ان کی اسکلز کو پروموٹ کرائیں. جو ان کی ہابیز ہیں, پیشن دیکھیں بچے کا, جو اس کا پیشن ہے ان کو بولیں آرٹیکل لکھیں, کوئی آپ کو دکھائیں, آپ اس کو ویٹنگ کریں, اس کو چیک کریں, اس کو ایڈٹ کریں, اور اس کو انکریج ہوگا بچہ. بچوں کو متحرک رکھیں دوستو, متحرک رکھیں. آؤٹ ڈور گیمز ان کو خوب کھلائیں, فزیکلی فٹ کریں. سردیوں میں ہوتا کیا ہے کہ سستی چھا جاتی ہے, حالانکہ سردیوں میں آپ کھاتے بہت ہو, بھوک بہت لگتی ہے, لیکن سستی طاری ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں بچوں کو متحرک رکھیں, ان کو ایکسرسائز بھی کرائیں, آؤٹ ڈور گیمز بھی کھیلیں, ورزش بھی کرائیں. ورزش بھی ہمیں بچپن میں ہمیں یقین کریں سکھائی جاتی تھی, ویٹ لفٹنگ, ویٹ ٹریننگ کرائی جاتی تھی, ورزش کرائی جاتی تھی, بہت سارے. ایون ایک چیز اور اہم چیز, یہ تو کم ہے سردیوں کی چھٹیاں, لیکن جب گرمیوں میں آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا, لمبی ہوتی ہیں, اس میں یہ کچھ اکیڈمیز کھلی ہوتی ہیں, ناٹ فار ٹیوشن پرپز, جو آپ کو سوئمنگ سکھاتے ہیں, جو آپ کو رائڈنگ سکھاتے ہیں, جو کمپیوٹر سکلز سکھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی کورسز ہوتے ہیں, وہ ضرور کروائیں تاکہ بچہ کمٹ بھی رہے گا, ذہنی طور پہ بھی وہ کمیٹڈ ہوگا, فزیکلی بھی کمیٹڈ ہوگا, اور وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ بہترین شہری بنے گا, بہترین پاکستانی بنے گا. آؤٹنگ کی میں بات کر چکا, آؤٹنگ پہ آپ ان کو ساتھ لے کے جائیے, ضرور لے کے جائیں, وہ ضروری ہے. جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نا, تو بچوں کو بارگیننگ کی سکلز بھی آنی چاہیے, وہ بھی ساتھ ساتھ. کبھی ایک آدھ ایسا سیشن بھی کریں انہی چھٹیوں میں کیجئے کہ بیٹا آج ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو وی بارگین, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹے وینڈر, سپر سٹورز وغیرہ میں تو بارگیننگ نہیں ہوتی, لیکن کبھی چھوٹے وینڈرز پہ بھی ضرور جائیے. وہ یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف بچوں کو سپر سٹورز کی عادت ڈالے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو ہے سورج, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں شام کا دکھ, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو میرے گھر میں اتر کسی روز, تو میرے گھر میں اتر کسی روز شام کے بعد. تھوڑا بہت پلس مائنس ہو گیا شعر, تو معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. تو بات یہ ہے کہ سورج کو رات کا دکھ نہیں پتا ہوتا, بڑے لوگوں کو شاید یہ چھوٹے وینڈرز کا نہیں پتا ہوتا, لیکن ضرور جائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ چھوٹے وینڈر سے ہی بارگیننگ کریں, بڑے والا جو مانگے منہ کھول کے دے دیں. ہوٹل میں کوئی ٹپ کھانا دے, ہوٹل میں کوئی کھانا دے تو آپ 200 روپیہ ٹپ پکڑا دیتے ہیں آرام سے, لیکن کسی غریب وینڈر سے آپ 100 روپے کا بھی جو ہے نا تکرار کر کے اس سے کم کراتے ہیں. یہ نہیں, لیکن بچوں میں ویسے سکلز پیدا کرنا ضروری ہے. پھر آخری چیز بتاؤں کہ وہی ہاتھ سے گفٹ بنانا. بچے کارڈز بناتے ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت. میرے ایک دوست ہیں سوشل میڈیا سے ہی, اور بہت ہی اچھے, از لائک مائی فیملی فرینڈ ناؤ. تو ان کی ننھی منی بچیاں, وہ مجھے سپیسز پہ کہیں ٹویٹر پہ انہوں نے سنا, اور وہ خود بھی بہت ہی اچھی فیملی سے ہیں.
امتیاز نام ہے ان کا، اور ماشاءاللہ اولیاء اللہ کی فیملی سے ان کا ایک سلسلہ ہے، اور بہت نیک اینڈ ویری سکسیسفل بزنس مین ابراڈ پاکستانی ہیں، اور پیٹریٹ پاکستانی۔ تو ان کی ننھی منی بچیوں نے مجھے کہیں اسپیس پہ سنا ہوا تھا، تو ونس جب اس میں برتھ ڈے، تو انہوں نے برتھ ڈے کے تکلفات تو امتیاز بھائی نے بیٹے نے بہت کیے، لیکن بچیوں نے اسپیشل کارڈز بنائے میرے لیے نا، برتھ ڈے کارڈ اپنے ہاتھ سے بنا کے بھیجے۔ یقین کریں کہ ان کارڈز میں اتنی محبت جھلکتی ہے جو اپنی بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے، اور وہ نا یوں میرے پاس ابھی بھی میرے پاس وہ خزانے کے طور پہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کارڈ وارڈ بنانا بھی بچوں کو سکھائیں، تحفے تحائف آپس میں دینا، کارڈ ہی دے دیں اور کچھ نہیں دینا، یہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ دوستو بہت لمبا ٹائم لیا آپ کا، اس پہ تو میں آئی کین اسپیک فار آرز اینڈ آرز، لیکن یہ میرے کچھ ولاگز لمبے ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم نالج شیئرنگ آپ کے ساتھ کروں۔ پھر انشاءاللہ ایک دور آئے گا، چھوٹے چھوٹے ولاگز، انٹرسٹنگ ولاگز آپ کے ساتھ کوئک برسٹ دوں گا۔ یہ ابھی گرومنگ ہو رہی ہے، آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، آپ میرا مزاج جان رہے ہیں، میں آپ کا مزاج جان رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آہنگی ہو جائے گی، مزاج شناسی ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ کمیونیکیشن فاسٹر ہوگی، شارٹ ہوگی، برسک ہوگا، اور ٹو دا پوائنٹ ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مزہ آیا مجھے آج بولتے ہوئے، اور آپ کو سنتے ہوئے یقیناً مزہ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا جو اس سردی کی چھٹیوں میں آپ کی آغوش میں ہیں، آپ کے پروں تلے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو سلامت رکھے، دنیا بھر کے بچوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کہ ان ماں باپ اور ان بچوں کو سب کو سلامت رکھے، اور جو ان پہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اسی نعرے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، حسب سابق جو ہمیشہ لگاتا ہوں، کہ پاکستان زندہ باد۔